بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرا نام مس فرزانہ جاوید ہے اور میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول میں اردو تدریس کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج ہم اردو نصاب برائے جماعت ہشتم تدہم کے لیے سبق نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس سبق کا خلاصہ کریں گے۔ امید ہے آپ طالب علم سنجیدگی اور ذمہ داری سے اس خلاصے کو سمجھیں گے تاکہ ہم اپنے نصاب میں شامل اس سبق کو سمجھ سکیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تحقیق کے میدان کے مرد تھے اور اہل قلم ہونے کا نہ صرف ثبوت دیا بلکہ اس کا حق بھی ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنایا، مگر جب بھی کفر و الحاد اس کے مقابل آیا، مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ہندورانیوں کے حکومت کے معاملے میں عمل دخل سے مسلمانوں کے حکومتی امور میں گرفت بھی کمزور ہوئی اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی میں بھی فرق آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مجدد الافسانی اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اسلامی اقدار کے احیاء کا بیڑا اٹھایا۔ برصغیر پر جلد ہی انگریز مسلط ہو گئے۔ انگریزی حکومت کے خلاف بنگال سے علی وردی خان اور ان کے نواسے سراج الدولہ اور جنوبی ہند سے سلطان حیدر علی اور ان کے صاحبزادے فتح علی ٹیپو نے آزادی کی جدوجہد کی، مگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ یہ سب ناکام ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ایک بار پھر برصغیر میں قدم جمانے کی کوشش کی، مگر اس وقت تک انگریزی اقتدار مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور انگریز اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی اور اس سلسلے میں بہت اہم اقدامات کیے۔ سر سید احمد خان کے رفقا کی کوششوں سے 1906 میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی اور اسی جماعت کی انتھک کوششوں سے مسلمانوں کو ان کے حقوق ملے۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے تھا، جبکہ ترکی کے سلطان نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ مسلمان ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، تو انگریزوں نے فریب دے کر کہ وہ اگر جنگ میں فتح یاب ہوئے تو ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مسلمانوں نے ان کی حمایت کی، لیکن یہ وعدہ محض فریب تھا۔ فتح کے بعد انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمان اس وعدہ خلافی سے سخت بددل ہوئے اور برصغیر میں تحریک خلافت شروع ہوئی۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے صدارتی اجلاس میں ایک الگ وطن کی تجویز پیش کی۔ 4 سال بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کی مستقل صدارت کا عہدہ سنبھالا تو اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں ایک قرارداد کے ذریعے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک علیحدہ مسلم مملکت قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 7 سال کی شب و روز جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے جس میں اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار پائے جائیں۔ نیز یہ کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کر دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنا بھی نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ امید ہے طالب علموں کہ آپ نے اس خلاصے کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ آپ اسے 2 سے 3 بار مزید سنیے، آپ کو اس سبق کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیز طالب علموں، اب ہم سبق نظریہ پاکستان کے اہم جملوں کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ اہم جملے جو ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں، آئیے اس کی طرف۔ پہلا جملہ سلیکٹ کیا، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ یہ جملہ ہماری درسی کتاب میں شامل مضمون نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے اور جس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں۔ اس جملے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں
کہ مسلمان قوم دین اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہمیشہ عمل پیرا بھی رہے۔ خاص طور پر مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ لحاظ، مروت، مساوات کا رویہ رکھا اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آئیے دوسرے جملے کی طرف، بے کی طرف۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ تو مندرجہ اس جملے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان قومیت کی تشکیل ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر آئی، اور وہ نظریہ، عقیدہ و کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی جو کوئی زبان سے اقرار اور دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے۔ اور اسی نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کا نام دیا گیا ہے، اور اس ملت میں کسی رنگ، نسل، وطن کو اہمیت حاصل نہیں، امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں۔ اس ملت اسلامیہ کا رب ایک، قبلہ ایک، دستور ایک، رسول ایک، اسلام کے ماننے والے سب بھائی بھائی ہیں، مساوات سب کے لیے ہے، اسی طرح انصاف بھی سب کے لیے برابر ہے۔ تیسرا جملہ جیم، یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ناکام تھی۔ تو اس جملے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب مغربی نظریہ قومیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی نظریہ قومیت جو جغرافیائی حدود پر استوار ہے، اگر اس کا اطلاق جنوبی ایشیا کے مسلمانوں پر کیا جاتا تو اس نظریے کے تحت مسلمان ہندوؤں کے غلام اور ماتحت بن کر رہ جاتے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں مسلمان ہندوؤں سے کم تھے اور اس جغرافیائی قومیت میں وہ صرف ایک مجبور اقلیت بن کر رہ جاتے۔ آئیے اگلے جملے کی طرف، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس جملے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان نظریہ جس نظریے کے تحت وجود میں آیا، اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات ہیں، اس لیے نظریہ پاکستان کو مکمل طور پر اپنانا اور اسے پاکستان میں نافذ کرنا ہی اصل میں تشکیل پاکستان کے مقاصد حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرے، نظریہ پاکستان کا تحفظ کرے اور پاکستان کی ترقی کے لیے عملی جدوجہد کرے، اور اب وقت پڑے تو پاکستان کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریر نہ کرے۔ آئیے اگلی جملے کی طرف، نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب اس جملے میں نظریہ پاکستان کی وضاحت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی اساس اسلام پر ہے۔ اس نظریہ قومیت کے تحت ایک الگ وطن کا قیام اس لیے ضروری تھا کہ وہاں مسلمان آزادانہ اپنے دینی احکام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ایک اسلامی مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا نظریہ پاکستان کا مقصد تھا، اور ایسی مثالی مملکت جو فلاحی ہو، جہاں شہریوں کے حقوق بغیر کسی امتیاز اور رکاوٹ کے انہیں ملتے ہوں۔ اس لیے پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے تاکہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کیا جا سکے۔ دال ہے اس کا، قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی قوم کا وجود جب ہی برقرار رہ سکتا ہے کہ جب اس قوم میں قومی اتحاد، قومی ایثار اور قومی ہمدردی ہو۔ اس لیے یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جہاں کہیں ذاتی مفادات کا قومی مفادات سے ٹکراؤ ہو تو ذاتی مفادات کو قربان کر دینا چاہیے۔ ملک و قوم کی ترقی کے لیے اپنے فائدے اور مفادات کو چھوڑنے کی نوبت آئے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے اسٹوڈنٹس کتاب کے اس سبق کے بک ورک کی طرف، پہلا سوال ہے اس کا، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ تو یہ 5 سوالات پہ مشتمل ہے جس کے جوابات آپ کے نوٹس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نظریہ پاکستان کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے۔ سوال نمبر 3 ہے، اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال بھی، اس کا آنسر بھی آپ کے نوٹس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل درست جواب پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے، یعنی چوز دا بیسٹ آنسر ہیں۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، تو 4 آپشن ہیں، تو اس میں لگائیے گا حضرت مجدد الف ثانی۔ بے ہے اس کا، ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں ہندی کو قائم کیا۔ اردو زبان کے مقابلے میں قائم کیا کس کو؟ ہندی کو قائم کیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تھی 1911 میں، لگائیے اس پہ نشان۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی و فلاحی مملکت بنانا۔
ہے اس کا ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ پاکستان کے لیے میں بتا چکی. اس کے بعد اس میں ایک سوال ہے، آپ سوال نمبر 5 آپ درج ذیل کے فقروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجئے. تو اس کے بھی ہم نے آپ کو نوٹس میں اس کو شامل کر دیا ہے، وہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں.